إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اکیلا تنہا ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے اور ساری انسانیت کی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ذات ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، میرے لیے بڑی خوشبختی کی بات ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آپ کے سامنے اس منبر رسول سے قرآن اور حدیث کے حوالے سے کچھ بات کہنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا۔ میں شکر گزار ہوں یہاں کے ذمہ داروں کا۔ میرے بھائیوں، میں آج جس موضوع کے تحت جو مجھے گفتگو کرنے کو کہا گیا یا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے ٹاپک، وہ موضوع ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے مختلف باتیں بیان کی جائے گی۔ امید کہ آپ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنون کے اندر 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور انہی 2 آیتوں سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا، اپنی بات کی ابتدا کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عرفہ کے میدان میں اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے کہا کہ ساری انسانیت سے اللہ نے خطاب کر کے کہا، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں سے اللہ نے یہ بات کہہ دیا کہ دیکھو ہم نے دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ یہ دین اسلام جو ہے، اس دین کو اللہ نے آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے مکمل کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین سے راضی بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سارے دھرم ہیں، ریلیجنز ہیں، لیکن ان ساروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا ذکر کیا اور کہا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اور جو انسان اس دین کو اپنائے گا اس سے اللہ راضی ہوگا۔ اس کے علاوہ اور اگر کوئی دھرم اور دین انسان اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر کوئی دین جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس کے بدلے اللہ اجر و ثواب بندوں کو دے گا تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید کہا اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی چیز اگر کوئی دین کے حوالے سے لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قابل قبول نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دین کو آخری بنا دیا، اس نبی کو آخری نبی بنا دیا اللہ رب العالمین نے، آپ کے بعد قیامت تک آنے والا کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ قیامت تک جس کو بھی کامیابی چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ تو میرے بھائیوں، مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ جب اسلام کے اندر داخلے کی بات آتی ہے، اسلام میں انٹری کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کا شرط رکھا ہے؟ کلمہ توحید کا شرط اللہ نے رکھا ہے۔ کلمہ توحید کے بغیر کوئی دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے۔ ہم جس طرح سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی طرح سے ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کبھی غور کیے ہیں دنیا یعنی دین اسلام کی بہت ساری چیزوں کے لیے اللہ نے شرط اور کنڈیشن بیان کیا ہے؟ جس طرح سے نماز کے لیے شرط ہے، نماز کی قبولیت کے لیے کنڈیشنز ہے، حج کی قبولیت کے لیے کنڈیشن ہے، زکوٰۃ کی قبولیت کے لیے کنڈیشن ہے، اسی طرح سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بھی کچھ کنڈیشن اور کچھ شرط ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ مجھے بتائیں، بغیر وضو کا کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ بولو، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا بہتر لباس پہنا ہو، کتنا اچھا خوشبو لگایا ہو، اگر اس نے وضو نہیں کی اور بغیر وضو کا ہے، وہ کسی حادث سے، ٹوائلٹ سے، باتھ روم سے، کسی سے آ کر کے وہ نماز کتنی بھی اچھی نماز پڑھے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی حرام پیسہ لے کر کے حج کرنے کے لیے جائے، اللہ اس کا حج قبول نہیں کرے گا۔ کوئی آدمی حرام پیسہ لے کر کے زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ کے جو ہیں 7 کنڈیشنز ہیں۔
جب تک ہم اس کنڈیشن کو نہیں سمجھیں گے اور جب تک اس کنڈیشن کو ہم یاد نہیں رکھیں گے اور جب تک اس کنڈیشن اور شرط کے مطابق ہمارا ایمان نہیں ہوگا تب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر سکتے ہیں، اور اس وقت تک ہمارے اعمال جو ہے قابل قبول اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہوگا، جس کے اندر چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کی کنڈیشن کے اوپر اگر میں گفتگو کروں گا تو ایک مستقل موضوع ہے، بس میں اشارتاً ذکر کرتے ہوئے جاتا ہوں۔ اس میں سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ علم، لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو لازم ہے کہ آپ کو اس کی معرفت ہونی چاہیے۔ کس کی؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی معرفت ہو آپ کو، اللہ کی پہچان ہو آپ کو۔ تو اس کے تعلق سے علم بنیادی طور پر ہر مسلمان کو علم سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ کی پہچان کیسے ہو، اللہ کی معرفت کیسے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے علم ہونا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ کل کوئی انسان اللہ کے پاس یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا، مجھے موقع نہیں ملا، میں سیکھا نہیں، یہ کوئی گنجائش نہیں اللہ رب العالمین کے پاس، کیونکہ یہ بنیادی علم ہر انسان کو، ہر مسلمان کو سیکھنا ہے۔ میرے بھائیو، آپ بتاؤ مجھے، آپ سچے دل سے بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، آج یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے کیسی دیوانگیت آتی ہے محبت رسول کی اس امت کے نوجوانوں میں، اس امت کے گمراہ فکر لوگوں میں، بدعت و خرافات کو انجام دینے والے لوگوں میں، راستے اور چوراہوں میں بھیڑ لگانے والوں میں۔ واللہ میں کہتا ہوں کہ آپ ان سے پوچھو، نبی کا نام تک انہیں معلوم نہیں ہے، نبی کی یعنی نبی کے تعلق سے تو دور کی بات، نبی کا نام صحیح طریقے سے نہیں جانتے اور جشن مناتے ہیں، اور جو کلمہ تم اقرار کر رہے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دے رہے ہو اور نبی کے بارے میں تمہیں نبی کا نام تک تمہیں معلوم نہیں ہے، پھر کس بات کا تم جشن منا رہے ہو؟ تو لہذا پہلے علم نبی کی شخصیت کے بارے میں جانو کہ ہمارے نبی کی شخصیت کیسی تھی، آپ کس قدر رحمت للعالمین تھے، آپ کی تعلیمات کیا تھا، آپ کا پیغام کیا تھا، آپ کا میسیج کیا تھا، آپ کی سنت کیا تھی، آپ کا دعوت کیا تھا۔ ان چیزوں کو بحیثیت مسلمان ہر کسی کو جاننا ضروری ہے۔ میرے بھائیو، نبی سے اطاعت اور نبی سے اتباع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کا نام آئے تو جھومنے لگو، نبی کا نام آئے تو انگوٹھے چومنے لگو، یا نبی کا نام آئے تو اپنے انگوٹھے کو اپنے آنکھوں سے لگا لو، یا نبی کا نام آئے تو اپنے سروں میں یعنی ہرے کپڑے باندھ لو۔ یہ نبی سے اطاعت اور محبت کی دلیل نہیں ہے میرے بھائیو۔ نبی سے اطاعت کا اور اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ نبی کے بارے میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے، نبی کی سنت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، پھر نبی کی اتباع اور پیروی تمہیں کرنی ہے۔ اتباع اور پیروی کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اتباع کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اندر تبع یتبع کے معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے بالکل اسی نقش قدم پر چلنا، تھوڑا بھی ادھر ادھر نہیں ہونا۔ یہ جو اتباع اور اطاعت کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، آپ ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو اس کا ڈیفینیشن ملے گا، یعنی نبی نے جہاں قدم رکھا تمہیں بھی وہیں قدم رکھنا ہے۔ نبی جس راستے پر جس طرح سے چلے ہیں تھوڑا بھی ادھر ادھر ہوئے بغیر اسی راستے پر چلنا ہے۔ نبی جہاں گئے ہیں اسی جگہ پر تمہیں بھی جانا ہے۔ آج امت کہاں ہے؟ آج امت ذلیل ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے۔ کیوں؟ نبی کا راستہ کچھ اور ہے، امت کا راستہ کچھ اور ہے۔ نبی کا راستہ کچھ اور ہے، طریقہ کچھ اور ہے، اور امت کے لوگوں کا کچھ طریقہ الگ ہے، راستہ الگ ہے۔ کیسے یہ امت کامیاب ہوگی؟ انہی لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارننگ دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کی آیت میں اللہ نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ اللہ اکبر۔ اس آیت، یہ سورۃ النور کی آخری صفحے کی آیت ہے۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ کسی بھی زبان میں، کنڑ زبان میں، انگلش زبان میں آپ اٹھا کر کے پڑھو، اس کی تفسیر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خطرناک اور ڈینجر بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے۔ اللہ نے تنبیہ کیا ہے۔ عربی زبان کے اندر فل، یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے سامنے والے کو وارننگ دینے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ نبی کی اطاعت اور اتباع
سے جو تم اعراض کر رہے ہو، روگردانی کر رہے ہو، یاد رکھو خبردار اگر تم نے نبی کی اتباع کرنے سے، اطاعت کرنے سے اگر روگردانی کی تو کیا انجام ہوگا؟ اللہ عذاب نازل کرے گا تمہارے اوپر، یا دردناک عذاب اللہ تمہارے اوپر نازل کرے گا، یا کسی فتنے اور مصیبت میں اللہ تمہیں مبتلا کر دے گا۔ میرے بھائیو، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اللہ کہیں آسمان سے کوئی مصیبت نازل کر دے تمہارے اوپر، یا زمین میں زلزلہ آ جائے، یا کوئی بیماری کے اندر مبتلا کر دے، یا ذلت و رسوائی کے اندر مبتلا کر دے، کوئی بھی عذاب جو اللہ تمہیں مبتلا کر سکتا ہے۔ آج اجتماعی طور پر امت کی حالت کیا ہے میرے بھائی بتائیے؟ آج اجتماعی طور پر امت کی آپ حالت کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، امت کہاں کھڑی ہے، کس موڑ پر امت کھڑی ہے آج۔ لہذا ہم اور آپ جو ہیں، ہم اور آپ زندگی کے اندر اگر کامیابی چاہتے ہیں ظاہری طور پر، باطنی طور پر، جسمانی طور پر، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ کامل ہے، مکمل آئیڈیل ہیں، آپ ان کو مکمل طور پر ہم کو اور آپ کو پیروی کرنا ہوگا، اتباع کرنا ہوگا۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو ایک مکمل اور ایک کامل مثال ہے دنیا والوں کے لیے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان مکمل نہیں ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات قانون ہے، شریعت ہے، کسی بھی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، کسی بھی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر چاہے کتنا بڑا بھی انسان ہو، کتنا بڑا بھی پیر ہو، ولی ہو، کتنا بھی بڑا بھی علامہ ہو، عالم ہو، اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، لیکن اس کائنات کے سب سے بڑے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا ایک جملہ کیسے قانون اور شریعت ہے آپ اس مثال اور اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ بھی تھے، آپ نے لوگوں کو سمجھایا حج کے تعلق سے۔ اللہ نے تمہارے اوپر زندگی میں ایک بار حج فرض کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ اسی مجمع میں سے، اسی محفل میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر دوبارہ اس نے سوال کیا، یہی سوال 3 بار اس نے سوال کیا، خاموش رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوال کرنے والا سائل کہاں ہے؟ این السائل، سوال کرنے والا انسان کہاں ہے؟ وہ شخص کھڑا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تمہارے سوال پر ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات قیامت تک کے لیے وہ شریعت ہے، اور آپ کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ اللہ کی بات ہے، آپ کی خواہش نفس پر مبنی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا ما ينطق عن الهوى، سورۃ النجم کے اندر اللہ نے کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ جو بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی نگرانی میں آپ کہتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات سے ہم کو ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دین کے معاملے میں کوئی بات نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر کتنی بڑی بات کہی۔ اللہ نے کہا اگر یہ نبی ہمارے اس دین میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیے ہوتے تو ہم ان کی شہرت کو کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نبی، اللہ اکبر، نبی ایسا کبھی کر نہیں سکتے، لیکن آج دیکھو کتنے دنیا پرست، دین کو بیچنے والے ملا اور مولوی جو ہے دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے دین کو کیسے بدل رہے ہیں، دین کو کیسے بیچ رہے ہیں، کیسے دھندا بنائے ہوئے ہیں، کیسے لوگوں کو مورخ بنا رہے ہیں۔ والعیاذ باللہ، ایک نبی کی ہمت اور جرأت نہیں ہو سکتی ہے کہ نبی دین کے کسی تعلیمات کو اپنی خواہش پر مبنی کوئی چیز کو تبدیل کر دے۔ آج لوگ تحلے سے دین کو بدل رہے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کے پاس کھڑے ہونے کا احساس نہیں۔ کہاں یہ امت جا رہی، لوگوں کو کیسے گمراہیوں کی طرف لے جا رہی ہے۔
میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر معاملے میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ تھے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، ازدواجی زندگی، معاملات ہو، تجارت ہو، بزنس ہو، طلاق خلا، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک کمانڈر کی حیثیت سے، ایک مربی کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے، ہر لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے اوپر ضروری ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں آپ دیکھو، ہم اور آپ صحت مند رہنا چاہتے اگر ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک مومن جب کھانا کھاتا ہے تو اپنے پیٹ کے تین حصے اسے کرنا چاہیے، ایک حصہ میں کھانا، ایک حصہ میں پانی، اور ایک حصہ اس کا خالی رکھنا چاہیے۔ آج کل ہم لوگ کتنا کھاتے ہیں، حلق تک ہم لوگ کھاتے ہیں، اور پیٹ ہی ساری بیماریوں کا جڑ ہوتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اور آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آج انسانوں کو جو دنیا بھر کی بیماری آ رہی ہے، بےہودہ قسم کی، بیکار قسم کی چیزیں پیٹ میں بھرنے کی وجہ سے، آج کی کھانے پینے کی جو ہے کیسی کیسی چیزیں، کیسے کیسے فوڈ، کیسے کیسے کیا کیا آ رہا ہے، لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی سنت پہ عمل کرو، ہمیشہ صحت مند رہو گے، تندرست رہو گے، اتباع کرو، پیروی کرو۔ دیکھو صحابی رسول کھانے پینے کے معاملے میں رسول کی کیسے اطاعت کرتے، اتباع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دسترخوان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بیٹھے تو سالن کے اندر کیا تھا؟ کدو تھا، لوکی جسے کہتے کدو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، آپ نے بڑے پسند سے کھایا۔ سیدی صحیح، یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں، سیدی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے اس طریقے کو دیکھ کر کے مجھے بھی کدو سے بڑی محبت ہو گئی، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی بڑا پسند سے کھاتا تھا۔ دیکھو اللہ کے رسول کی کیسے اتباع کرتے ہیں صحابہ، کیسے پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، آپ کو اس معاملے میں صحت اور تندرستی کے تعلق سے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو یہ آداب، یہ تعلیمات ہم کو بہت معمولی لگ رہے ہیں، لیکن یہ بڑے تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، آپ کو پانی پینے کے بھی آداب سکھلائے، اس معاملے میں بھی ہم کو پیروی کرنا ہے نبی کی، اطاعت کرنا ہے نبی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی انسان کو بیٹھ کر کے 3 گھونٹ میں انسان کو پانی پینا چاہیے، اطمینان سے پانی پینا چاہیے۔ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان جیسے گھٹا گھٹ ہم پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، پانی ڈائریکٹ پینے سے کیا ہوتا ہے، وہ کڈنی کا جو راستہ ہوتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے، اور وہ چیز انسان کے لیے بیماری کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جب 1 گھونٹ پانی ہم پیتے ہیں تو پانی جب وہ اطمینان سے اندر جاتا ہے تو اندر کے حصے کو وہ آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ تم ایکٹیو ہو جاؤ، ابھی کوئی چیز تمہارے راستے سے گزرنے والا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو دیکھو یہ تعلیمات اللہ کے رسول نے کب کہی تھی، تو لہذا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے، کھانے پینے کا معاملہ ہو، زندگی کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عبادات کے معاملے میں ہماری اور آپ کی کیسی ہونی چاہیے۔ عبادت جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم کو اور آپ کو ویسی ہی عبادت کرنی ہے، تبھی جا کر کے وہ عبادت اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول ہے، نہیں تو وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ضائع کر کے ہم کو سزا دے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے صحابہ کو دکھایا، ایسے ہی نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے جیسے قیام کیا، جیسے رکوع کیا، جیسے سجود کیا، جو کیفیت تھی وہ ساری کی ساری وہی کیفیت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، بس کیسے بھی پڑھ لو، کسی بھی طریقے سے پڑھ لو، اللہ رب العالمین تھوڑی پوچھے گا یہ کہ کون سے طریقے میں تم نے پڑھا۔ بالکل غلط بات ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ غاشیہ جو ہر جمعہ کے اندر آپ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ اللہ اکبر۔ کہ کل قیامت کے دن کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے عبادت خوب کیا ہوگا، خوب عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکایا ہوگا، لیکن ان کی عبادت، ان کی جو نماز یا ان کا طور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہیں ہوئی ہوگی، آپ کی اتباع میں نہیں ہوئی ہوگی۔
لہذا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اور اللہ نے کہا سورہ فرقان کے اندر وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اللہ ہوا میں اڑا دے گا، اللہ رب العالمین۔ تو میرے بھائیو، ہم اور آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع اور اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا عقیدہ تھا ہمارا بھی ویسا عقیدہ ہونا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا دین تھا ویسا دین ہمارا بھی ہونا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے بزنس تجارت معاملات لوگوں کے ساتھ تھے ویسا ہی ہمارا بھی ہونا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار جیسے تھے ویسے اخلاق اور کردار ہماری بھی ہونی چاہیے۔ یہ کب ہوں گے؟ جب ہم صحیح معنوں میں نبی کی اطاعت کریں گے، تب نبی کی اطاعت۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر لوگوں نے بہت ساری گمراہی کے راستے کھول رکھے ہیں، میرے بھائیوں گمراہی کے بہت سارے راستے کھول رکھے ہیں۔ آج لوگوں کو دین کی بات بتاؤ، لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں۔ آج لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلاؤ، لوگ آنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہی بدعات کی طرف، خرافات کی طرف، قبر پرستی کی طرف۔ اور یہ مہینہ میرے بھائیوں یہاں پر جو لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں ایک درد کے ساتھ میں آپ کی اصلاح کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، توبہ کرو ان غلط کاموں سے، ان بدعات اور خرافات سے جو دین کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو انسان میری طرف دین کے حوالے سے کوئی غلط بات میری طرف منسوب کرتا ہے اور وہ چیز میرے دین کا حصہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا چاہیے؟ فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لے، جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، تو گویا ایک آدمی بدعات کر کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو چھپا لیا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی نیا کام کوئی بندہ اس دین میں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کو یہ بات نہیں بتائی، آپ نے امت کو یہ بات نہیں بتائی۔ یہ کتنا بڑا الزام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جبکہ آپ نے عرفات کے میدان میں اللہ کو گواہ بنا کر کیا کہا تھا؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، دین کی ایک ایک بات میں نے تیری امت تک پہنچا دیا ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت اور محبت کے نام پر آپ کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر میلاد منایا جاتا ہے۔ یہ پورا مہینہ کیا ہے؟ کھانے پینے کا مہینہ ہے، اچھا جھولا بھرنے کا مہینہ ہے، لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، والعیاذ باللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ عمل کیا ہوتا؟ آپ کے بعد صحابہ جو اس قدر آپ کی اطاعت کرنے والے تھے، آپ کی اتباع کرنے والے تھے، کبھی وہ کیے ہوتے ایسے اعمال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ثبوت نہیں، آپ کے صحابہ کی زندگی سے کوئی ثبوت نہیں۔ آج باقاعدہ طور پر لوگوں نے بدعات میں ایسی بدعتیں کر رکھی ہیں کہ باقاعدہ طور پر 2 رکعت نماز اور عید کی طرح تکبیرات والعیاذ باللہ، اور راستے اور چوراہوں میں سمجھے ہجوم۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ راہگیر کو تکلیف نہیں دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ آج تم غیروں کے یعنی جو تہوار ہے، گنیشا کی تہوار ہوئے، راستے بلاک ہوئے، آج تم ایک مسلمان ہو کر کے تہوار اور عید کے نام پر تم سمجھ لو پورے راستے کو بلاک کر رہے ہو۔ اس ٹائم پہ تمہاری نماز کہاں ہے؟ تمہارے نبی کی تعلیمات کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، یہ جس میوزک، جس گانے، جس ڈی جے کو نبی نے منع کیا ہے، آج وہی چیز تم کرتے ہوئے راستے چوراہوں میں گزرتے ہوئے جا رہے ہو۔ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، اللہ کے لیے توبہ کرو۔ ایسی محفلوں میں ہرگز مت جاؤ، ہرگز مت جاؤ ایسی محفلوں کے اندر۔ ایسی محفلوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ یہ نافرمانی کی محفل ہے، یہ گناہوں کی محفل ہے، یہ معصیت کی محفل ہے۔ ایسی محفلوں میں اگر موت آ گئی تو یاد رکھو انجام کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، موت کی بات آئی تو بتاؤں، ہماری اور آپ کی زندگی کب اور کس پل اور کس لمحہ ختم ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب دیکھو، کل ہی ایک حادثہ ہوا جو دل دہلا دینے والا حادثہ ہے۔ ایک ہی فیملی کے 5 سے 6 آدمی چند سیکنڈ کے اندر میں سارے کے سارے سمجھیے یہ حادثے کے شکار ہو گئے۔ آپ معلوم ہے نا، کل یعنی تلپاڑی کے اندر آٹو میں بیٹھے ہوئے کچھ خواتین، اللہ اکبر، بس نے اسے ایسے راؤنڈ دیا، وہیں پر ختم ہو گئے۔ انہوں نے
क्या सोच कर वो घर से निकले थे, एक ही फैमिली के लोग, और क्या हो गया उनके साथ। क्या मालूम कि उस महफिल में तुम पहुंचो, उस गुनाह की महफिल में, और तुम्हारी मौत आ जाए, तुम वापस नहीं आ सको, या उसके बाद तुम्हें कोई नेकी करने का मौका ना मिले, तौबा करने का मौका ना मिले, कोई नमाज का तुम्हें मौका ना मिले। मेरे भाइयों, हमेशा इंसान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, गुनाह करते हुए, बिदात करते हुए, खुराफात करते हुए, कि अल्लाह ताला कहीं ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा अपने सामने खड़े होने का मुझे मौका दे या ना दे। अगर ऐसा मरहला मेरी जिंदगी के अंदर आ गया तो अल्लाह के पास हमारा क्या अंजाम होगा, अल्लाह के अज़ाब से हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये सोच लेकर जिंदगी गुजारो कि हमें जिंदगी के अंदर अपनी इस्तिताअत और अपनी ताकत के मुताबिक नबी की हर तालीमात पे हमें अमल करना है। नबी की हर तालीमात जहां तक हो सकता है, अल्लाह ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, उसके मुताबिक हम नबी की हर मामले में इताअत करेंगे। हमारी जिंदगियों के अंदर हम देखते हैं कि आजकल हम मस्जिदों के हद तक तो बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह दीन के पाबंद होते हैं, लेकिन घरेलू मामलात में आप देखिए, शादी विवाह के मामले में देखिए, नबी की इताअत कहाँ हमसे रुखसत हो जाती है, नबी की रुखसत, नबी की तालीमात हमसे कहाँ रुखसत हो जाती है। इस मामले में हम क्यों नहीं इत्तिबा करते हैं नबी की। शादी ब्याह के मामले में कितने सारे बेहुदा रस्म रिवाज हैं, कितनी फजूल खर्चियां हैं, जिससे इस्लाम ने मना किया है। सुन्नती शादी करने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया, बताओ मेरे भाइयों, इन सब मामले में नबी की इताअत हम क्यों नहीं करते। हम कहते हैं भाई क्या करें, मजबूर हो जाते हैं औरतों से, क्या करें, एक बच्चा था, एक बेटी थी, दिल की अरमान हमने निकाल ली। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें क्या अल्लाह के पास तुम्हारी नजात के लिए ये जुमले या ये बातें ये तुम्हारे लिए काफी हो जाएंगी? नहीं मेरे भाइयों, आज हमारे घर के बच्चे, हमारे घर की औरतें इस्लाम की मुखालिफत करती है, बेपर्दगी का मुजाहरा करती है, इस्लामी तालीमात के खिलाफ जिंदगी गुजारती है, हमें कोई असर नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है। वही हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ट्यूशन नहीं जाते हैं, हमको कितना गुस्सा आता है, कितना हमारे अंदर समझिए गर्मी आती है। अब बताओ, आपके फैमिली, आपके बच्चे फजर की नमाज के लिए नहीं उठते, आपका जवान बेटा सोया हुआ, आपकी बहू सोई हुई, आपकी बीवी सोई हुई, कभी आपको गुस्सा आया? कभी आपने उसको उठाया? बेपर्दा घरों से निकलती, कभी आपको तकलीफ हुआ? अगर आपके दिल में एहसास नहीं हो रहा है कि सुन्नत के ऊपर वो लोग अमल नहीं कर रहे हैं, सुन्नत की मुखालिफत करके जिंदगी गुजार रहे हैं, और आपको एहसास भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह है कि आप दयूस हो चुके हैं, आप बेगैरत हो चुके हैं, इसका मतलब यह है। लिहाजा इस मामले में भी नबी की इताअत कराओ और इस्लामी घराना बनाओ। इस्लामी घराना बनाने के लिए चंद एक बातों का ख्याल रखो मेरे भाइयों। नमाजों की पाबंदी लाजमी तौर पर करो। आपका बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में, LKG UKG में पढ़ता है, आप सुबह सवेरे जबरदस्ती उसे उठाकर बाद गुस्ल कराकर आप स्कूल पहुंचा करके आते हो, लेकिन वही आप अपने बच्चों को कभी नमाज के लिए ऐसे उठाया है? इस तसव्वुर से एहसास से उठाया कि नबी ने आखिरी लम्हे में भी अस्सला 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 कहा, इस वसीयत को याद रखा, इसकी इताअत आपने की, हमने की। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है। अल्लाह ताला ने कहा अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाइयों, हम दुनिया की सारी तालीमात अपने बच्चों को दे दें, दुनिया की सारी ऐशो आराम हम दे दें, लेकिन दीन नहीं दिया, अकीदा तौहीद नहीं दिया, तो कुछ नहीं आपने दिया अपने बच्चों को। अपने बच्चों को दीन से जोड़ो, नबी का तारुफ कराओ, नबी का इंट्रोडक्शन कराओ, नबी की शख्सियत क्या है, नबी की सुन्नत क्या है, नबी की तालीमात क्या है। अपने बच्चों को अपनी जिंदगी में, अपनी बच्चियों को अपनी जिंदगी में जरूर कामयाबी चाहते हो तो सिखाने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे भाइयों, हम और आप जो है जिस हालात से, जिस माहौल से हम और आप गुजर रहे हैं, बहुत फितनों का दौर है, बड़ी आजमाइश का दौर है, जिस दौर में आदमी का ईमान खतरे में है। और ऐसे दौर के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई की कि मेरी उम्मत पर एक ज़माना आने वाला है कि सुबह इंसान मोमिन होगा, शाम आदमी काफिर हो जाएगा, शाम इंसान मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। ऐसे ज़माने से हम और आप जो है बिल्कुल करीब होते चले जा रहे हैं मेरे भाइयों। और आए दिन हम देख रहे हैं कि लोग किस कदर समझिए अपने ईमान का सौदा कर बैठ रहे हैं, अपना ईमान खो बैठ रहे हैं दुनिया की मामूली फ़ायदे के लिए। ये सब चीज़ें हम और आप बेहतर तरीके से जान रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अनजान हैं, सारी चीज़ों को हम समझ रहे हैं। आज दीन के मामले में
دعوت اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہماری نظر میں برے ہیں، اور آج جو لوگ برائیوں کی طرف، غلط کاموں کی طرف جو لوگ ہم کو بلاتے ہیں، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ میرے نوجوان دوست یہاں پر بہت سارے ہیں، یوتھ جسے کہا جاتا ہے، میں اس کے حوالے سے بھی ایک دو بات میں کہوں گا۔ میرے نوجوان دوستو، اپنی جوانی کی صحیح قدر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے، آپ کی اطاعت اور اتباع ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے۔ فجر کی نمازوں کی پابندی کرو۔ آج ہمارے نوجوان رات رات سمجھے موبائل کے اندر، گیمز کے اندر، مختلف قسم کے سوشل میڈیا اور فیس بک اور واٹس ایپ اور ٹویٹر کے اندر اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں، اور فجر کی نماز سے غافل ہو کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، آج آپ کے پاس وقت ہے، گھنٹوں گھنٹوں سمجھیے وقت ضائع کرتے ہو کرکٹ کے پیچھے، کسی گیم کے پیچھے، کسی مووی کے پیچھے، کسی گانے کے پیچھے، پھر اپنے آپ کو نبی کی امتی کیسے کہلاؤ گے آپ؟ نبی کی اطاعت جو تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے وہ تمہاری زندگی کے اندر نہیں ہے، پھر کیسے اپنے آپ کو منسوب کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے، آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا محبت کرتے تھے معلوم ہے؟ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس امت کے لیے درد تھا۔ آپ اندازہ کیجئے اس بات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تہجد کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے نماز پڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قیام سے لے کر، رکوع سے لے کر، سجود سے لے کر کے ساری کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف رونے کی کیفیت تھی، اور پوری نماز میں قرآن مجید کی ایک ہی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری نماز کے اندر سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر غالباً 118 1118، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں۔ وہ آیت کیا تھا؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ پوری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ آپ کے سجدے کی جگہ بھیگ گئی، آپ کی داڑھی کچی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات نے اتنا رلایا، کیوں رو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ امتی امتی امتی، میری امت کا قیامت کے دن کیا ہوگا، میری امت کا قیامت کے دن کیا ہوگا، یہ تصور اور یہ احساس لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات فجر کی نماز تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کا یہ درد ہمارے تعلق سے تھا۔ آج اس امت کا نوجوان، آج اس امت کا امتی، اللہ اکبر، نبی کی امت ہونے کی حیثیت سے اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کو نبی کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے، نبی کی سنت کو کیسے اپنانا چاہیے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں ہم کو کیسے لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، آپ کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کی امت سے راضی ہیں بول کر کے، آپ کو کل قیامت کے دن امت کے تعلق سے ہم آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، ذلیل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی میرے بھائیوں، اس نبی کے امتی ہیں جس کی ہر دھڑکن میں امت کا درد تھا، امت کو کیسے عذاب جہنم سے بچایا جائے، امت کو کیسے یعنی اللہ کے عذابات سے بچایا جائے، یہ تڑپ لے کر کے یہ نبی اس دنیا کے اندر زندگی گزار کر کے گئے۔ میرے بھائیوں، صحیح معنوں میں ہم اپنے دل سے یہ وعدہ کریں، عہد کریں اس مسجد کے اندر جو ہم نے بیانات سنے ہیں، تبھی جا کر کے ہماری زندگیوں کے اندر ان باتوں کا فائدہ ہوگا۔ مرد و خواتین، ہماری یہاں پر خواتین مائیں اور بہنیں بھی ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی بدعات ہے، خرافات ہے، ان تمام چیزوں سے ہم توبہ کریں اور صدق دل سے سچے معنوں میں دین کے معاملے میں دین کی کوئی بات بغیر تحقیق کے ہوئے آپ مت لو۔ دنیا کے معاملے میں کتنا ہم شارپ ہیں، کتنا ایڈوانس ہے، اور کتنا ہمارا دماغ چلتا ہے، دین کے معاملے میں کیوں ہم ہر کسی کی بات لے لیتے ہیں؟
ہر چلتے پھرتے آدمی کی بات لے لیتے ہیں، جس کو دین کا علم ہے نہیں ہے کچھ بھی کہہ دیا دین کی بات ہم لے لیتے ہیں۔ کیوں اتنے ہم اندھے بن جاتے ہیں، بہرے گونگے بن جاتے ہیں، جاہل بن جاتے ہیں؟ دین کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو ہوشیار رکھو، سمجھدار رکھو۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، حدیث کے نام پر بہت ساری غلط چیزیں فارورڈ کی جاتی ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی معاملہ تمہارے پاس دین کے معاملے میں کوئی بھی چیز آئے تحقیق کر لو، دیکھو یہ صحیح معنوں میں قرآن سے ملتی جلتی بات ہے کہ نہیں، صحیح معنوں میں یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں۔ ان ساری باتوں کے بعد ہی تمہاری کامیابی ہے میرے بھائیو۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم کو آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہم کو کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اب تک جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو معاف کر دے، نظر انداز کر دے۔ میرے بھائیو، ایک دو اعلان کی درخواست کی گئی ہے۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ کچھ لوگ مسجد کے کمیٹی ذمہ دار میں سے بھی ہیں، ممبر میں سے ہیں، ان کے رشتہ دار یا وہ لوگ کیا ہیں بیمار ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی بیمار ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام کو شفاء عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح سے جو کل حادثہ ہوا ان کے حق میں بھی، اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی وفات پا چکے ہیں اللہ ان تمام کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اور ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارے اس مسجد کے ماتحت مدرسہ بھی چلتا ہے، کافی بچے بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، یہاں کے ذمہ دار الحمدللہ اس معاملے میں بڑی کوششیں کر رہے ہیں، تو لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے تعاون سے مدرسے کے بہت سارے معاملات پورے کیے جاتے ہیں۔ ایک بچہ بھی اگر دین کا ایک حرف بھی اگر سیکھتا ہے، اس میں ایک روپیہ بھی آپ کا اگر جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، لہذا آپ جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ زندگی میں لائف اسٹائل پہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں میرے بھائیوں، لہذا آپ تعاون کرتے ہوئے جائیے، اللہ آپ کے دیے مال کو قبول فرمائے، بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى عز وأتم وأهم وأكبر۔